اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء۔ قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اب ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت سیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: خنوخ، بعض روایتوں کے مطابق اخنوخ، ادریس علیہ السلام بن یارد بن مہلائیل بن قینند بن انوش بن سیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت سیس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام و حضرت سیس علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی مبعوث ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 55 اور 56، 55-56، اور سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 85-86، 85-86۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفی یعنی منف میں پیدا ہوئے، اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل عراق کے شہر میں پیدا ہوئے اور ہجرت کر کے مصر پہنچے، اور بعض روایتوں کے مطابق عراق کے شہر دریائے فرات یا دریائے دجلہ کے کنارے کوفہ بھی بتایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا، اور آپ کا لقب ادریس ہے۔ ادریس کے معنی درس دینے والا کے ہے، اس لیے آپ کو ادریس کہا جاتا ہے۔ لوگ انہیں ہرمس الحرامسا کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ہرمس یا ہرموس کے معنی تجربہ کار اور مضبوط رائے والا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ قلم کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ آپ قلم کے علاوہ کپڑا اور علم طب اور اسلحہ ہتھیار بنانے کے بھی موجد ہیں۔ علم نجوم آپ کو بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا کے وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے ہتھیار کے ساتھ جہاد کیا، اور آپ ہی نے علم طب کے ساتھ اور کئی علوم اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے متعارف کرائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی جلیل القدر نبی میں شمار ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، جنہیں صحیفہ ادریس کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے
علوم کا خزانہ انسانوں تک منتقل کیا، اور آپ ہی نے لکھنا اور پڑھنا سکھایا، اور آپ ہی نے روئے زمین کے وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے کپڑا بننے کا ہنر بھی لوگوں کو سکھایا۔ آپ نے روئے زمین پر 360 برس کی عمر پائی اور آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ آپ کی بیوی کا نام آدینہ تھا، اور آپ کو ایک بیٹا بھی تھا جن کا نام متشالخ تھا۔ آپ کی قوم میں صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ آپ نے انہیں ساتھ لے کر ہجرت کر گئے۔ بعض اہل علم کا یہی خیال ہے کہ آپ اپنی قوم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مصر پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا، اور وہیں مصر میں ہی رہنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان سریانی تھی، اور آپ کے زمانے تک دنیا میں 72 زبانیں رائج ہو چکی تھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری زبانیں سکھا دی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 10 خصوصیات عطا فرمائی تھی، وہ یہ تھے: آپ علیہ السلام پیغمبر مرسل تھے، آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے، دنیا میں علم نجوم کو پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام نے جنگ کے لیے اسلحہ ترتیب دیا۔ اس طرح آپ نے ہی سنت جہاد ایجاد کیا اور کفار کو قیدی بنایا۔ آپ علیہ السلام نے ہی کپڑا زیب تن کیا۔ آپ نے تبلیغ دین کے علاوہ اپنے متابعین کو شہروں کی آباد کاری اور زندگی بسر کرنے کا طریقہ، تہذیب و تمدن بھی سکھلایا۔ چنانچہ آپ کے متبعین نے 182 شہروں کو آباد کیا اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے آبادی کے لحاظ سے زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور زمین کے ہر حصے کے لیے ایک فرما روا مقرر کیا۔ اس حاکم کی یہ ذمہ داری قرار دی کہ اپنے محکومین کو آداب زندگی اور شریعت خداوندی کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلانے کا بھی ذمہ دار ہو۔ ان کی قوم ان کی تعلیم و تربیت کے مطابق عمل کرتی رہی، یہاں تک کہ آپ کو اس روئے زمین سے آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور آپ چوتھے آسمان اور بعض روایتوں کے مطابق چھٹے آسمان پر ہیں۔ متفق علیہ حدیث شریف ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کا بھی یہی قول ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی معراج شریف کی حدیث نقل کی ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوئی۔ اسے ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اگلی ویڈیو چوتھے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جاری ہے۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔